فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين۔ تو نوح کی قوم میں سے کفر کرنے والے سرداروں نے کہا، ہم تو تجھ کو ہم ہی جیسا ایک انسان سمجھتے ہیں، اور ہم میں سے جو کمتر لوگ ہیں انہوں نے ہی بغیر سوچے سمجھے تمہاری پیروی کی ہے، اور ہمیں تو نظر نہیں آتا کہ تم کو ہم پر کوئی امتیاز حاصل ہے، بلکہ ہمارا تو خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، بھلا یہ تو بتلاؤ کہ اگر میں اپنے پروردگار کی جانب سے واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت یعنی نبوت سے نوازا ہے، پھر وہ چیز تم کو سجائی نہ دے تو کیا باوجود ہے کہ تم اس سے بیزار ہو ہم تم کو اس کے قبول کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا مناظرہ پہلی آیت کے اندر بتلایا گیا، یعنی رسول کو تمام قوم کے مقابلے میں کوئی نمایاں امتیاز حاصل ہونا چاہیے، لیکن قوم نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تم تو ہماری طرح بشر سے ہو اور جن سے بشر سے ہو، آسمان کے فرشتے نہیں جس کے سامنے خواہ مخواہ انسانوں کی گردنیں جھک جائے، پھر بشر بھی اور انسان بھی ایسے نہیں جسے کوئی خاص تفوق، برتری یا ہم پر بڑائی حاصل ہو۔ مثلا اگر تم بڑے دولت مند ہوتے یا جاہ و حکومت کے مالک ہوتے تو کوئی بات ہوتی، لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ تمہارے پیروی کرنے والے ہیں وہ بھی سب کے سب مفلس ہیں، قوم کے اعتبار سے رذیل اور پست ہیں، اور ادنا طبقے کے لوگ ہیں جن کے ساتھ بیٹھنا بھی ہم گوارا نہیں کرتے، کیونکہ ہم تو شریف لوگ ہیں اور شریفوں کے لیے ان کے ساتھ بیٹھنا ننگ و عار کا باعث ہے۔ تو کیا ساری خدائی میں سے تم ہی ملے تھے جنہیں خدا نے اپنے منصب نبوت پر فائز کیا؟ آخر ہم تم سے حسب میں، نسب میں، مال و دولت میں، خلق و خلقت میں آخر کس بات میں کم تھے جو ہمارا انتخاب اس عہدے کے لیے اور اس منصب کے لیے نہیں کیا گیا؟ کم از کم آپ کے چاہنے والے، آپ کی بات ماننے والے ہی کوئی معزز یا کوئی بڑے آدمی ہوتے تو ہم سمجھتے۔ بھلا ان رذیل اور پست لوگوں کا تمہارا مان لینا یا تمہارے تابع ہو جانا تمہارے لیے کیسے موجب فضل اور شرف نبوت یا شرف انسانیت کی بات ہو سکتی ہے، اور کس طرح صداقت کی دلیل بن سکتی ہے؟ ایسے ستی لوگوں کا جن کی پستی اور رذالت بالکل آیا اور بیاں ہیں، بے سوچے سمجھے، بغیر غور و تأمل کے ظاہری اور سرسری طور پر ایمان لے آنا، اس کے اندر ہمیں تو آپ کا کوئی کمال نہیں دکھائی دیتا، بلکہ ہمارا خیال تو یہ ہے کہ تم اور تمہارے سارے کے سارے ساتھی جھوٹے ہو۔ تم نے ایک بات بنائی ہے اور چند بے وقوفوں نے تمہاری ہاں میں ہاں ملایا ہے تاکہ اس طرح ایک نئی تحریک اٹھے اور پھر کوئی امتیاز اور بزرگی حاصل کرے۔ یہ نعوذ باللہ ان ملعونوں کی تقریر کا ماحصل ہے جو نوح علیہ السلام کو ان لوگوں نے مل کر کہا تھا۔ اب اس کے بعد والی آیت میں نوح علیہ السلام نے انہیں جواب دیا، جس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ صحیح ہے کہ پیغمبر کو عام انسان سے بالکل ممتاز ہونا چاہیے، لیکن وہ امتیاز مال و دولت، ملک و حکومت اور دنیا کی ٹیپ ٹاپ میں نہیں، بلکہ تم یہ دیکھو کہ ایک نبی کے اخلاق کیسے ہیں، اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے گئے ملکات کیسے ہیں، تقوی ان کے ظاہری اور ان کے باطنی جسم و جثے سے کس طرح عیا ہو رہی ہے،
خدا ترسی اور حق پرستی، درد مندی اور مخلوق سے محبت ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑے درجے میں دی ہے، اور اس طرح جو ان کے اوپر نازل ہونے والی آیات و نشانات ہے وہ انہوں نے کس طریقے سے پیش کیا ہے، جو حق تعالیٰ نے اتمام حجت اور اکمال نعمت کے طور پر ان کو عطا کیا ہے۔ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو ایک نبی بناتا ہے، اور پھر وحی الہی اور ربانی دلائل و براہین کی روشنی میں صاف راستے پر وہ نبی کو اللہ تعالیٰ چلاتا ہے، اور دن رات خدا کی خصوصی رحمتیں ان پر بارش کی طرح برستی ہے۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ سب چیزیں مجھ میں کھلے طور پر موجود ہیں، اور یقیناً موجود ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے، لیکن جس طرح اندھے کو سورج کی روشنی نظر نہیں آتی، تمہاری آنکھیں بھی اس نور الہی کے دیکھنے سے قاصر ہیں، تو کیا ہم زبردستی مجبور کر کے تم کو اس نور نبوت اور رحمت الہی کا اقرار کرا سکتے ہیں جس سے تم خود اس قدر نفرت کر رہے ہو اور اس قدر بیزار ہو کہ آنکھ کھول کر دیکھنا ہی گوارا نہیں کرتے؟ خلاصہ یہ کہ میری بزرگی اور برتری جو تم کو نظر نہیں آتی ہے اس لیے ہے کہ تمہارے دل کی آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں اور تم بصیرت اور بصارت دونوں اعتبار سے حقیقت میں محروم ہو چکے ہو۔